بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ بیرسٹر محمد علی سیف کے ساتھ موجود ہوں، ٹی ٹی پی کے اس گروپ کے ساتھ جو مذاکرات آپ کے ساتھ کرتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ضامن جو تھے وہ افغان طالبان تھے یا امارات اسلامی کے لوگ تھے۔ اب جو صورتحال خیبر پختونخوا یا پاکستان کے دوسرے حصوں میں بنی ہے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بنی ہے، تو کیا افغان طالبان کو اس ساری صورتحال پہ تشویش ہے؟ اب اس سلسلے میں ایک بات آپ سے کر سکتا ہوں کہ ان آفیشیلی میں بات کر رہا ہوں، یعنی ان آفیشیلی سے میرا مطلب ہے کہ میں کوئی باضابطہ کسی اسٹیٹ کی طرف سے مجھے نہ سمجھیں ان الفاظ کو۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ میں اگر اپنی ذاتی حیثیت میں بات کرتا ہوں، اس کو صوبائی حکومت کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، صوبائی حکومت کی بات کو وفاق کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ میں اس کانٹیکسٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں تک امارات اسلامی افغانستان کے بڑوں کا تعلق ہے، وہ اس وقت اس پورے پروسیس میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ ان کا رول تھا مصالحت کار کا، کہ ہم بیٹھیں، کوئی تصفیے پہ ہم آئیں، آپس میں ایگری کریں، اس کے بعد ٹی ٹی پی کی جانب سے اگر کوئی ضامن ہوگا تو وہ پھر وہ ہوتے، وہ کہتے کہ ہاں ٹی ٹی پی اب اپنے پارٹ پر عمل کرے گی، ہم اپنے پارٹ پہ کرتے۔ وہ چونکہ مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا اور بعد میں تلخی اور ٹینشن اتنی بڑھ گئی کہ وہ پورا پروسیس ہی رک گیا، اور انہوں نے بعد میں اس کو مزید خراب کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں، یا اس میں مزید ایک سختی لاتے ہوئے سیز فائر بھی ختم کر دیا، جو کہ ایک فارمل سا سیز فائر تھا، کیونکہ لڑائی جھگڑا تو ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی ان کی طرف سے اس اعلان نے مزید اس کو وہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ تو ایشو اس کے بعد سے یہ اس طرح آیا سامنے کہ افغان طالبان ایکٹیو نہیں رہے اس پورے پروسیس میں، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا اپنے ذاتی جو ان کے ساتھ روابط یا کانٹیکٹس ہیں اس کی بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن اصولی طور پر یہ رابطہ بحال رکھنا اور افغان طالبان کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے ان کو یہ کہنا، ان پر زور ڈالنا کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں، روکیں کہ وہ پاکستان میں کارروائی نہ کرے، یہ کام وفاقی حکومت کے ذمہ داروں کا ہے، ہمارے وزارت خارجہ کا ہے، اور ان لوگوں کا ہے جو اس وقت اسلام آباد میں کنٹرول کر رہے حکومت۔ ان کا کام تھا کہ وہ یہ بات کرتے۔ میرے خیال میں ہینا ربانی کھر صاحبہ جو ہے وہ ایک دن کے وزٹ پہ گئی ہیں، چند گھنٹے گزار کر واپس آئی ہیں، مجھے نہیں پتا، اور شاید میڈیا میں بھی میں نے کوئی خاص اس کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ انہوں نے کہیں کہا ہو کہ ہم نے طالبان کے ساتھ اس بات پر کوئی ڈسکشن کی اور ان کو کہا ہے۔ لیکن ایک چیز ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ افغان گورنمنٹ کے کچھ ہمارے جو دوست ہیں، مجھے اتنا پتہ ہے کہ انہوں نے جا کر یہ بات اٹھائی ہے، مینشن ہوا ہے یہ ایشو، اس پر بات ہوئی ہے، لیکن بات صرف بتائی گئی ہے، اس پر کوئی میکینزم نہیں ڈیولپ ہوا، یا ایسی بات کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ جی آپ یہ نہ کریں تو اب پھر بھی کرتے رہیں گے، تو لیکن کوئی میکینزم تو ہونا چاہیے نا، اس پر نہ بات ہوئی ہے نہ کوئی سنجیدہ ہے۔ بلکہ وفاقی حکومت کی طرف سے اب یہ شاید سیاسی بات آ گئی ہے، تھوڑا سا اس موضوع سے ہٹ رہا ہوں، لیکن میرے خیال میں وفاقی حکومت کو تو شاید مزہ آ رہا ہے اس پوری صورتحال میں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں اور ہم وہاں اسلام آباد سے بیٹھ کر کہتے رہیں کہ جی یہ حکومت ناکام ہے، حکومت یہ نہیں کر رہی۔ وہ جس طرح خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے بیانات آ رہے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ہماری اس تکلیف پر یا ہماری اس سچویشن پر سے مزے لے رہے ہیں، اینڈ انجوائنگ اٹ، اور اس پہ بیانات دے رہے ہیں، اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، رادر دین کے اس پورے مسئلے کو سالو کریں اور افغانستان کی حکومت سے بات کریں۔ وہ نہ میرا مینڈیٹ بنتا ہے، نہ وہ فوج کا مینڈیٹ بنتا ہے، اور نہ وہ صوبائی حکومت کا مینڈیٹ بنتا ہے، تو بنتا ان کا ہے نا۔ کچھ لوگوں نے اس سارے عمل پہ بہت تنقید بھی کی، نکتہ چینی کی کہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے سوئے ہوئے ان لوگوں کو جگایا گیا، ان کو اہمیت دی گئی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ صورتحال بھی بڑی تیزی کے ساتھ بگڑی خیبر پختونخوا کے اندر۔ ذاتی طور پر میں اگر اس کے پورے تناظر کو دیکھوں تو میری اپنی ناقص سمجھ میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ عموماً جب کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں تو یا تو اپنا ذاتی غصہ ہوتا ہے، اس کو تنقید کی شکل دے دیتے ہیں، یا کوئی ذاتی پولیٹیکل یا کوئی اور مفاد ہوتا ہے جس کو وہ تنقید کی شکل دے کے اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ بیسیکلی مقصد مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے کو اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے کرنا ہوتا ہے۔ تو میں تھوڑا سا پہلے یہ تمہیدی جملے میں نے ایک خاص وجہ سے کہے، جو لوگ ان پر اعتراض کرتے ہیں اس مسئلے پر، وہ شاید صرف اس مذاکرات کی یہ 2 ملاقاتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ جی بڑا غلط ہو گیا اور اس کے بعد یہ جاگے ہیں۔ دیکھیں فدا، یہ معاملہ کل یا
پرسوں سے نہیں شروع ہوا اس علاقے میں. 2001 سے جب امریکہ کا یہاں پر فوجیں آئیں، الغار 9/11 ہوا، اس کے بعد سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے. اس کو 20-21 سال ہو چکے ہیں. اس پورے کانٹیکسٹ میں اس واقعے میں کبھی تیزی، ان واقعات میں کبھی تیزی آتی ہے، کبھی یہ سلو ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے. لیکن یہ مسئلہ ہم نے ختم تو نہیں ہوا تھا نا. ہاں، پاک فوج نے آپریشن ضرب عضب کر کے، رد الفساد کر کے ان کو باہر دھکیل دیا تھا، پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، اور وہ جہاں چلے گئے افغانستان میں وہاں بھی لڑائی ہو رہی تھی، تو یہ وہاں انگیج تھے، مصروف تھے. امریکی فوجوں کے انخلاء کے بعد یہ میرے خیال میں کسی بچے کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا، اور وہ بھی یہ سمجھتا ہوگا کہ جب امریکی فوجی چلے گئے تو اس پورے خطے میں ایک بہت ہی بڑی انقلابی اور ڈرامائی تبدیلی آ گئی. سیکیورٹی ڈائمنشنز چینج ہو گئیں. اس وقت ایک اور تناظر تھا، بین الاقوامی فوجیں تھیں، کئی ممالک کی فوجیں تھیں. آپ کو پتہ ہے نیٹو میں تو بہت سے ممالک ہیں، سب وہاں موجود تھے. اچھا، TTP بھی تھی وہاں پر، تحریک طالبان افغانستان کے جو امارات اسلامی اور یہ بھی تھے، باقی داعش وغیرہ یہ سارے گروپ وہاں موجود تھے. لیکن ان کا رخ یا ان کی توجہ یا ان کی ڈائریکشن امریکی فوج کے خلاف تھی. اب جب امریکی فوج چلی گئی تو یہ جا کر مسجدوں میں پھر تبلیغ کرنے کے لیے تو نہیں جانا تھا انہوں نے نا، انہوں نے پھر کسی اور طرف رخ کرنا تھا. پاکستان تو وہیں پہ موجود تھا. تو افغان طالبان کی طرف سے یہ آفر پاکستان کے پاس آئی اس وقت جب یہ وڈرال ہوا کہ بھئی یہ لوگ تو چلے گئے ہیں، امریکی تو چلے گئے ہیں، ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے، اب یہ آپ کے لوگ ہیں، ہماری سوائل پر پڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جنگ میں انہوں نے مشترکہ طور پر جنگ لڑی ہے، ہمارے کامریڈز ہیں. ہاں، اور انہوں نے، وہ تو ان کو اپنا ساتھی مانتے تھے کیونکہ ظاہر یہ ایک دشمن کے خلاف لڑ رہے تھے. تو ان کی طرف سے یہ بات آئی کہ اب آپ ان کو اپنے پاس واپس بلائیں اور ان کو کسی طرح سے معاشرے میں دوبارہ ایڈجسٹ کریں تاکہ ٹینشن آپ کے لیے بھی ختم ہو اور ہمارے لیے بھی ختم ہو. اب مسئلہ کیا بنا؟ اس تناظر میں ان کے ساتھ رابطے ہوئے، اور ظاہر ہے جب آپ کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو آپ پھر بندوق پہ فائر تو نہیں کرتے نا، آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بات کرنے آ رہے ہیں، تو ایک اچھا ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ بات چیت کے لیے فضا اور ماحول سازگار ہو جائے. تو اکتوبر 2001 سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ جون جولائی تک یہ ایفرٹس ہوتی نہیں. کبھی آپ کا تعلق ہے تو آپ کو بھیج دیا، میرا تعلق ہے تو میں چلا گیا، آہستہ آہستہ ایک ماحول پیدا ہوا. اس ماحول کے بعد پھر افغان حکومت کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ اب آپ باقاعدگی کے ساتھ اوپن ہو کر بات کریں. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایک گروپ گیا جس میں بھی شامل تھا، کابل میں ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے. اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلا. دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ اس پر اعتراض کی نظر سے دیکھتے ہوں، میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. میں اس کو یہ دیکھتا ہوں کہ ہم جب گئے تو پہلی ہی ملاقات میں مفتی نور ولی جو ان کے امیر ہیں، اس نے ہمیں کہا کہ آپ آئے ہیں، اور ہم نے اس کو کہا کہ ہم آپ کے پاس پاکستان سے چل کے آئے ہیں، اور ہم عوام ہیں، نہ میں کوئی سرکاری افسر ہوں نہ کوئی اور ہے، ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تصفیے سے حل ہو. تو وہاں پر بات چیت میں ہم نے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے، کیونکہ ان کی طرف سے آیا تھا کہ آپ ہمارے پاس کیا لے کر آئے ہیں، صلح کی کیا تجاویز ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. تو اس نے ہمیں کہا کہ میں آپ کو سیز فائر کا تحفہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ سیز فائر کرتے ہیں، لڑائی بند کرتے ہیں، حملے نہیں ہوں گے، اور تا حکم ثانی. اور یہ پہلی بار تھی. تو ہم نے بھی تو ان کے لوگ رہا کر دیے تھے لیکن انڈرسٹینڈنگ وہ تھی یقیناً اس وقت کچھ. لیکن یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے وہ تو اس وقت تو میڈیا میں نہیں آئے تھے نا، اور بات ایک کلینڈسٹائن طریقے سے تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اوپن نہیں ہو رہی تھی. جب ہم نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ سیز فائر کرتے ہیں بشرطے کہ کسی ایک فریق کی طرف سے بڑے لیول پہ پامالی نہ ہو سیز فائر کی، تو جاری رہے گی. تو میں اس کو اپنی ایک کامیابی سمجھتا ہوں. دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ اس کا فائدہ کیا ہوا، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر ہم نے 2 یا 3 مہینے تک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے مذاکرات شروع تو 3 مہینے تک یہ جنگ بند رہی، ان کی طرف سے بھی کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا تھا، ہماری طرف سے بھی نہیں ہوا تھا. اس کو بھی میں اپنی کامیابی سمجھتا ہوں کہ یہ ان مذاکرات کے عمل میں ایک تھوڑا سا سٹیپ فارورڈ تھا. لیکن بعد میں سچویشن چینج ہو گئی. اور جب سچویشن چینج ہوئی، جب سیز فائر کا خاتمہ ہوا، تو اس کو آپ کس کی ناکامی سمجھتے ہیں؟ ہاں، ایک منٹ، نہیں، پہلے سیز فائر کا خاتمہ تو بہت بعد میں ہوا نا. پہلے تو ہماری آخری ملاقات تھی تو وہ ہوئی کابل میں اگست کے مہینے میں، اگست کے بالکل شروع کے دن میں. اور بعض اس کو آپ بدقسمتی سمجھ لیں، آپ اس کو مس ہیپ سمجھ لیں. جب ہم کابل میں تھے، ایمن الظواہری پر راکٹ، وہ ڈرون اٹیک ہو گیا. اس کے بعد ہم تو واپس آ گئے. اس ڈرون اٹیک کے اپنے اثرات تھے افغانستان کی سیاست اور افغانستان کے حالات پر.
طالبان کی آپس کی کچھ چیزیں بھی ہیں، مطلب ظاہر ان کی اپنی بھی پالیٹکس ہے، اپنے بھی مسائل ہیں، وہاں پر وہ توجہ میں اس طرف چلے گئے۔ پھر یہ صرف ایک ایمن الظواہری پر ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا، غزنی میں بھی ان کے کچھ کمانڈروں پہ حملے ہوئے، پکتیا میں بھی ہوئے، مختلف جگہوں میں ڈرون، لیکن وہ چونکہ تھوڑے لو لیول کے کمانڈرز تھے تو ان کا ذکر ہمارے میڈیا میں نہیں آیا، افغان میڈیا میں آیا لیکن ہمارے ذکر نہیں آیا۔ لیکن یہ حملے ہوئے، وہاں صورتحال کچھ ایسی پیدا ہو گئی کہ جو لوگ ہمارے ساتھ اس پورے مذاکراتی عمل میں ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، مصالحت کار کا اور فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کر رہے تھے، وہ ان میں اس مسئلے میں پھنس گئے، مصروف ہو گئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں انہی دنوں میں سیلاب آ گیا اور سیلاب نے بہت زیادہ تباہ کاری پھیلانی، اور ہماری حکومت، فوج، سب کچھ سیلاب میں پھنس گئے، وہ توجہ ادھر چلی گئی۔ اس دوران کچھ واقعات ہوئے، ان واقعات میں سوات میں انسرجنسی کے واقعات ہوئے، اور وہ مٹھا والا واقعہ ہوا جس میں وہ لوگ آئے اور وہ پہاڑوں پہ دیکھے گئے اور بعد میں پولیس بھی گئی اور وہ ایک ڈی ایس پی صاحب زخمی ہوئے۔ وہ جو اکا دکا واقعات، اس کے بعد ملک لیاقت پر حملہ، اس کے بعد ملک ادریس خان جو تھے سوات کے، ان پر حملہ ہوا، ان کو مارا گیا آئی ڈی میں۔ ان واقعات کا جب تسلسل شروع ہوا تو رابطے تو ہمارے تھے، ہم نے پھر بات کی، وہاں سے کچھ اس طرح کے سگنل آئے کہ ٹی ٹی پی نے یہ کہا کہ ہم تو نہیں کر رہے ہیں یہ سب کچھ، لیکن کچھ اور ایسے گروپ ہیں جو مطلب ان کے ساتھ تھے ماضی میں، اب اختلاف آ گئے، کیونکہ یہ دیکھیں کوئی جو اس سارے مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں تھے، وہ کبھی بھی نہیں رہے مذاکراتی عمل کا حصہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے مذاکرات تو ٹی ٹی پی کے ساتھ ہو رہے تھے نا، لیکن ایسے کئی گروپ ہیں جو اس وقت مذاکراتی عمل کا حصہ نہیں تھے۔ اچھا، اس میں پھر دیکھیں بعض چیزوں میں آپ خود سمجھتے ہیں، سیاست پر آپ کی بھی اتنی نظر ہے جتنی ہماری ہے، بعض اوقات میں کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب آپ کوئی کارروائی کر رہے ہیں تو آپ کی کارروائی کو ناکام کرنے کے لیے بھی میں کارروائی پہ اتر آتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ٹی ٹی پی ہمارے ساتھ بات چیت کر رہی تھی، اب اس بات چیت کے جو مخالف تھے اس میں داعش بھی میں نام لے کے کہوں گا، کچھ ان کے اپنے مخالف، ایسے کئی لوگ جو مذاکرات کے عمل کے مخالف تھے، انہوں نے حملے شروع کر دیے تاکہ عوام کو بھی ٹینشن پیدا ہو جائے اور مذاکراتی عمل بھی رک جائے۔ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ، وہ گروپس جو مذاکرات کا حصہ نہیں ہیں یا جو مذاکرات کے قائل نہیں ہیں، ان کا اور داعش کا آپس میں اتحاد ہو چکا ہے؟ نہیں، اتحاد نہیں ہے، مطلب ایک صفحے پہ ہیں اس معاملے پہ۔ لیکن شاید اگر آپ یہ کہیں کہ ہاں مذاکرات کے داعش بھی مخالف ہیں، داعش بھی نہیں چاہتی کہ یہ امن قائم، یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور شاید وہ بھی نہیں چاہتے تھے، تو ہاں یہاں پر وہ ایک پیج پہ بھی میں نہیں کہوں گا، میں یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ہاں ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہاں ٹارگٹ تقریباً دونوں کا ایک ٹائپ کا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نہیں چاہ رہے تھے اور وہ بھی نہیں چاہ رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ سوات میں جو واقعات ہوئے وہ میرے خیال میں کوئی مہینے ڈیڑھ کے عرصے میں ہوئے، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے، لیکن لوگوں کو جو بھتے کی کالیں آنے لگ گئی تھیں اور کچھ اور چیزیں اور ہوئیں۔ دیکھیں ان تمام واقعات نے ایک تو ڈائریکٹ الزام، یا جو الزام لگانے والے تھے انہوں نے کہا جی یہ تو ٹی ٹی پی والے کر رہے ہیں، طالبان کر رہے ہیں، تو جب طالبان کا نام آتا تھا تو ٹی ٹی پی کا نام آتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا دیکھیں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، ہمارے بھی سیاسی مخالفین ہیں، ہم آپس میں بھی سیاست کرتے ہیں، لیکن ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی حدوں کو نہیں دیکھتے، کہ بعض اوقات ہم سیاسی مخالفت میں، پارٹی مخالفت میں ہم قومی چیزوں پر بھی اعتراض کرتے ہیں، ہم مفاد اس کو بھی خراب کر دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو امن مذاکرات تھے یہ کسی پارٹی کے بہاف پہ نہیں ہو رہے تھے۔ میں جب خود پہلی بار گیا اور اس کے بعد دوبارہ گیا، ہمارے جرگے میں ہر پارٹی کی نمائندگی تھی، پارلیمنٹ کے ممبران بھی تھے، جو سٹنگ ممبران بھی تھے، اور سابقہ ممبر، بڑا جامع قسم کا ہاں پارٹیوں کے لوگ بھی تھے، علاقائی نمائندگی بھی تھی، سب تھے۔ اسی لیے سب کو رکھا گیا تھا تاکہ ہر مکتبہ فکر اور ہر طبقہ زندگی سے نمائندگی وہاں پر ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا گیا جیسے شاید یہ کوئی فوج کی کوئی سازش ہے، یا یہ کوئی کسی ایک پارٹی کی سازش ہے کہ طالبان کو اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کئی ویڈیوز اس وقت سرکولیشن میں تھے جس نے ایک بڑی گڑبڑ پیدا کی، لوگوں نے کہا جی یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو فلاں علاقہ دے دیے، فلاں علاقہ دے دیے۔ آپ یقین کریں اور کہ میں نے تقریباً ہر ویڈیو اور ہر آڈیو جو لوگوں میں گھوم رہی تھی سوشل میڈیا پہ اور جس کی وجہ سے ایک ٹینشن پیدا ہو رہی تھی، اس کا میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، اور باقاعدہ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یار آپ اس کو دیکھیں، یہ ویڈیو ہماری 2009 کی ویڈیو ہے، صحیح۔
کوئی ویڈیو جو تھی وہ انضمام کی ویڈیو تھی. ایک میں آپ کو صرف مثال کے طور پہ بتائیں جو تھا, آپ کا شاید پروگرام لمبا ہو جائے, لیکن یہ بات وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جھوٹ بول کر معاملے کو خراب کیسے کرتے ہیں. ایک ویڈیو ہے آپ کے ساتھ, میں شاید میرے پاس ہو بھی, شیئر بھی کر لوں گا, سوشل میڈیا پہ ہے, جس میں ایک سڑک ہے, اس پر 2-3 گاڑیاں کھڑی ہیں اور کچھ بندوقوں والے لوگ کلاشنکوفs لے کر سڑک پہ کھڑے ہیں, اور ان کے کپڑے اور بال لمبے لمبے بال ہیں, وہ ٹپیکل جس طرح طالبان کا ایک حلیہ ہوتا ہے اس طرح کے حلیہ میں وہ کھڑے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ مٹا سوات میں سڑک پر انہوں نے ناکہ بنایا ڈالا ہوا, لوگوں کو وہ کر رہے ہیں اور یہ علاقہ تو ان کے قبضے میں چلا گیا. میں نے یہ ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کی, میں نے کہا یار یہ آپ کی ویڈیو ہے. تو وہ ادھر سے وہ کہتے ہیں, مجھے کہتا ہے, وہ میرا مذاق بھی اڑایا, وہ جو طالبان کا ساتھی تھا, انہوں نے مجھے کہا آپ نے شاید ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھا, آپ نے صرف کپڑوں بالوں والوں کو دیکھا, آپ نے وہ پیچھے دیوار کو بھی ذرا دیکھ لو. واقعی جب میں نے اس ویڈیو کو سٹل کیا اور اس کو وہ کر کے دیکھا تو پیچھے لکھا ہوا تھا فاٹا انضمام نامنظور. ٹھیک ہے, جس کا کیا مطلب تھا کہ یہ سوات کا فاٹا کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں, فاٹا کا علاقہ تھا کہیں پہ, اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کوئی لوکل ملک ہے جو کسی جرگے میں جا رہا تھا اور یہ اس کے باڈی گارڈز تھے, جس کا طالبان کے ساتھ دور دور تک کا تعلق نہیں تھا. لیکن سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیو اس طرح سرکولیٹ کر رہی تھی کہ جیسے طالبان نے مٹا کے علاقے میں سوات میں, اور باقاعدہ اس پر ایک مخصوص سیاسی پارٹی ہے, ہمارے صوبے میں ہی ہے, اس سے باہر ان کی ایکسپائری ڈیٹ آ جاتی ہے, وہ سیاسی پارٹی کے ورکرز کا یہ تھا کہ دیکھیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے گاؤں سے باہر انہوں نے ناکہ لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے گاؤں کو نہیں وہ کرا سکتا, سیاسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ. لیکن ایک عام آدمی جو وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا یا دیکھتا تھا, اس کو تو یہی تاثر ملتا نا کہ یار یہ تو طالبان آ گئے, ڈر بھی خوف بھی, اور اوپر سے یہ کہ یہ تو شاید اسے انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آئے ہیں. کسی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نہیں آئے تھے, کوئی ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی کہ آپ جو ہے ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے آئے ہیں تو اب آپ کے ساتھ آپ کو ہم پاکستان آنے کا بھی دعوت دے رہے ہیں, آپ آئیں اور فلاں علاقے کو قبضہ کریں, فدا آپ خود پشتون اس علاقے کے ہو. یہاں پر کچرے کا ایک ڈھیر, جس کو ہم پشتوں میں ڈیران کہتے ہیں, یہاں پر ایک ڈیران پر لوگ 40 سال دشمنیاں کرتے ہیں اور 20 بندے مر جاتے ہیں. تو ہم پورا فاٹا اور سوات کا علاقہ ان کے حوالے یوں کر دیں, یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ریاست ایسی کر سکتی ہے؟ لیکن ڈرامہ نیگیٹو, اس کی وجہ سے ایک ماحول میں تلخی بھی پیدا ہو گئی. بہرحال میں بات کو آگے لے کر آتا ہوں کہ بعد میں کئی گروپ بھی بیچ میں آئے, کوئی لوگوں نے, کچھ نے انڈیویجول وہ کیا, وہ کارروائیاں کی, کچھ علاقائی گروپ تھے جن کا اوپر نظم کے ساتھ شاید ڈائریکٹ تعلق نہیں تھا یا ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, اور کئی واقعات وہ ہوئے جس میں بتے کی کالیں آئیں. جب بتے کی کالوں کا بھی چیک کیا تو انہوں نے باقاعدہ, ایک آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ایک پریس ریلیز بھی آئی تھی جس میں ایک بندے کا نام اور ٹیلی فون نمبر بھی انہیں دیا تھا کہ کسی کو بتے کی کال آئے تو ہم سے ویریفائی کر لیا کریں. اس کے بعد کئی لوگوں کی کالز مجھے بھی آئیں کہ یار ہمیں کال آئی ہے, آپ بات کریں. جب بات کرتا تھا کنفرم ہو جاتا تھا نہیں ہے کہ یہ یار یہ ان کے بندے نہیں ہیں. تو کئی کیسز میں تو یہ جو ہمارے علاقے میں عام کرمنلز ہوتے ہیں وہ طالبان کا نام لے کے کہ جی ہم طالب ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. افغانستان کا نمبر تو یہاں پہ سم بازار میں عام لوگوں کے پاس پڑی ہوتی ہیں, وہ افغانستان کی سم لینا کون سی بڑی بات ہے. بہت شکریہ. ناظرین, بنو واقعے کے حوالے سے اور پھر جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکراتی ادوار ہوئے اس حوالے سے بہت سارے سوالات ذہنوں میں تھے, اور امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے. بہت شکریہ.